یہ روایات جو ہیں در حقیقت اسلام نے جو کچھ کہا ہے اس میں عقیدے کے طور پر نہیں لی جاتی، یہ تو شہادت کے طور پر لی جاتی ہیں کہ اس قرآن و سنت کی اس روایت کی تائید اہل کتاب سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ ہے، دیکھو تورات میں بھی یہی آیا، دیکھو انجیل میں بھی یہی آیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی عقیدہ ان کا لے لیں یا عقیدہ اپنا لیں، بلکہ استشہاد کے طور پر اسے لیتے ہیں۔ اس لیے اس کی پھر 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ بات ایک مکمل کر لیں کہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہم جو ہیں، ان کے ہاں یہ چیزیں آپ کو بہت سی مل جائیں گی جو بنی اسرائیل کی روایات ہیں، اور وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جو بخاری میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کر لیا کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس ایک روایت نے ان تمام احادیث کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا، جن میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یہ ابھی تھوڑی دیر میں بات آ جائے گی۔ اس لیے بچوں یہ بات جو ہے نا اسے یہیں پر سمجھ لیں کہ اب دیکھو ایک آدمی حدیث پڑھتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ حالت مبارکہ متغیر ہو گئی اور حتیٰ کہ انہیں معذرت کرنی پڑی، اور ان کو کہا گیا عمر رضی اللہ عنہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ رہے ہو، ناراضگی کی شدت سے رنگ میں سرخی آ گئی ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر اٹھے اور معذرت کی انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں نہ تورات پڑھو نہ انجیل پڑھو، اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے۔ بہت سی جگہ پر آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی اور اس حدیث سے منع بھی کیا گیا ہوگا کہ دیکھو حدیث میں یہ آیا، اس لیے ہمیں تورات اور انجیل پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ اب جو بھی اس حدیث کو پڑھے گا نا اس کا ذہن یہ بنے گا۔ اب وہ نہیں بچہ جانتا کہ یہ حدیث عمل کے قابل نہیں ہے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا قبرستان جانے سے، پھر 7 ہجری میں اجازت دے دی تھی، وہ اجازت نے منع کی احادیث کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کو حرام قرار دیا تھا، پھر گدھوں کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دی تھی، یعنی منع نہیں فرمایا تھا، پھر منع فرما دیا تھا۔ پھر گدھے کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے جو یہ جو گدھے چیزیں ڈھونے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور شہری گدھے اور جنگلی گدھے، زیبرا، ان دونوں کو الگ الگ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو اسی ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے معاملے میں کچھ ہی اس کے بعد شاید جو بیان آئے اس میں ہم اس کا ذکر کریں گے کہ حنفی فقہا نے حدیث سے کس طرح استدلال کیا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے فی الحال کہ حدیثیں ایک دوسرے کو منسوخ کیسے کرتی ہیں۔ دیکھا ہے قبرستان والی حدیث، مت جایا کرو، 7 ہجری میں فرمایا چلے جایا کرو۔ بزدوی نے اسی سے دلیل لیا ہے کہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں، کیونکہ جب اجازت دی تھی تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ عورتیں نہ جائیں۔ اس لیے جو فقہا یہ لکھتے ہیں کہ عورتیں چونکہ وہاں جا کر بدعات اختیار کریں گی تو مرد بھی بدعات اختیار کر لیتے ہیں، یہ تخصیص عورتوں کے لیے ہی کیوں ہے؟ مردوں کے لیے بھی، بدعتی آدمی بھی نہ جائے، بدعتی عورت بھی نہ جائے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے خاص طور پہ، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس آدمی کو حدیث میں ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے نا، کہ کس حکم نے کس حکم کو منسوخ کر دیا، اسے مہربانی کر کے حدیث پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ کیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات کہی ہے جو ہم کئی ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُضَلَّةٌ
حدیث کو اساتذہ کے بغیر پڑھنا، بغیر اس کی تحقیق کے پڑھنا، حدیثیں گمراہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ ہر طرح کی حدیثیں اٹھا کر ہمیں بھیج دیتے ہیں، ہم اس پڑھنے پڑھانے سے فارغ ہو گئے۔ بھائی کیا اب ہمیں گمراہ کرنا ہے تم نے؟ وہ روایات بھیج کے جو منسوخ ہو چکی ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں تو اساتذہ نے بتایا ہے نا کہ کس حدیث نے کس کو منسوخ کر دیا۔ قبرستان کی ایک مثال دے دی، گدھے کی دوسری مثال، تیسری مثال یہی دیکھ لو بھئی، ہر جگہ یہ سنو گے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور تورات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ناراض ہونا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، یہ حدیث کینسل ہے، منسوخ ہے۔ یہ کیوں منسوخ ہوئی، کب منسوخ ہوئی، اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھا ہے، وہ عبارت آپ دیکھ لیں گے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ اس لیے کبھی بھی حدیث پہ اس طرح نہ کرو جب تک کہ علم نہ ہو کہ حدیث منسوخ ہے یا ناسخ ہے۔ یہ جتنا آپ کی نمازوں میں رفع یدین کا مسئلہ ہے، یہ تین کے درمیان یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ منسوخ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اہل تشیع کی جتنی بھی روایات ہیں، ان کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مقامات پہ رفع یدین کیا ہے وہ منسوخ ہی نہیں ہوئی۔ اسی لیے تو آپ انہیں دیکھیں نا، وہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور نماز میں سلام سے پہلے بھی رفع یدین اہل تشیع کرتے ہیں۔ وہ ہر جگہ رفع یدین کے قائل ہیں۔ وہ اسی طرح ہاتھ نہیں باندھتے نماز میں، مالکی بھی اور یہ بھی۔ مالکیوں کا تو خیر اور بھی کوئی جواز ان کے نزدیک ہے رحمہم اللہ، مگر اہل تشیع اور یہ دونوں ہی ہاتھ نہیں باندھتے۔ اور حدیث کی بحث میں بھی مالکی کہتے ہیں کہ تمام احادیث رفع یدین کی منسوخ ہیں۔ پھر یہ بات اس کے بعد اس سے نیچے اتری، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا فلاں فلاں جگہ پر حدیثیں منسوخ ہو گئی ہیں، 2 سجدوں کے درمیان کی حدیثیں بھی کینسلڈ ہیں، منسوخ ہیں۔ سلام سے پہلے رفع یدین منسوخ ہے، جب آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تشہد میں، یہ بھی منسوخ ہے۔ اور جب آدمی کھڑا ہوتا ہے رکوع سے، اس وقت کی حدیث اور رکوع میں جانے سے پہلے کی حدیث یہ منسوخ نہیں ہے۔ اب اس سے بھی آگے چلو تو حنفی آ گئے، اور حنفیوں نے کہا پہلی مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں رفع یدین کرتے تھے، ایک وہ اور ایک قنوت پڑھنے سے پہلے وطر میں جو رفع یدین ہے، بس یہ منسوخ نہیں ہے۔ اور عیدین کی نماز میں امام طحاوی رحمۃ اللہ یہ مقامات گنوائے ہیں 6 یا 7، طحاوی دیکھ لی جائے تو انہوں نے رحمہ اللہ روایات جمع کر دی ہیں۔ یہ اصل مسئلہ یہی تو ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کوئی حدیث منسوخ نہیں، ہمارے حضرات فرماتے ہیں کیا حدیث ہیں تو منسوخ ہیں۔ تو جس بچے کو حدیث کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے، بالکل اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، اللہ کا ان کے ساتھ قرب، ان کا تقویٰ، اس کی بہت بڑی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ ائمہ تبع تابعین کہتے ہیں ہم نے سب سے زیادہ جس شخص کو دیکھا کہ وہ اس موضوع پر تلاش کرتا رہتا تھا کہ کس حکم نے کس حکم کو منسوخ کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قول اور فعل نے ان کے پہلے کے قول و فعل کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا، ابو حنیفہ سے زیادہ کوئی آدمی ہمیں نہیں ملا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ونظر اللہ وجہہ، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اتنی تحقیق کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھوڑ دی ہو اور میں اس پہ عمل کر لوں، یہ سمجھ کے کہ حدیث میں یوں آیا ہے اور قیامت میں ثواب بھی نہ ملے، اور جو حکم منسوخ ہو گیا تھا وہ حکم میں سمجھتا رہوں کہ یہ اب تک ثابت ہے۔ اب سمجھ میں آئی بچوں ہم کیوں اتنا زور دیتے ہیں ناسخ اور منسوخ؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فیض ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔
امیر المومنین گزر رہے تھے رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے، ایک آدمی درس دے رہا تھا قرآن کریم کا، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے پوچھ کے آؤ کہ اسے قرآنی آیات کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے کہ کس آیت نے کون سا حکم منسوخ کیا۔ وہ گیا تو وہ سچوں کا زمانہ تھا، کوئی متکبر ہوتا تو کہتا کون سا علم ہے جو ہم سے باقی رہ گیا ہے، اس نے کہا یہ علم نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا وہ کہتا ہے کہ اسے علم نہیں ہے تو پھر یہ درس قرآن نہیں ہے، پھر یہ حقیقت میں تمہیں درس دے رہا ہے کہ من انا، میں کون ہوں، جانو پہچانو، اتنا بڑا علامہ ہوں میں جو تمہیں قرآن سمجھا رہا ہوں یہ خدا کی کتاب نہیں سمجھا رہا، یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے اپنا بڑا مانو۔ اس لیے جو بغیر تعلیم اور اساتذہ سے پڑھے ہوئے ان معاملات میں دخل دیتے ہیں نا، وہ اصل میں اللہ معاف کرے بہت سوں کا ادعائے نفس ہوتا ہے کہ میری قدر و قیمت پہچانو، میں اتنا بڑا آدمی تم میں پیدا ہو گیا ہوں، میں نہ رہا تو کل کو تمہیں علم کہاں سے ملے گا۔ وہ اپنی شخصیت کا تعارف ہوتا ہے، اسے کیا بحث ہے کہ حدیث منسوخ ہے یا نہیں، وہ بس اسی کو رٹ لے گا کہ تورات و انجیل نہیں پڑھنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا پھرے گا۔ یہ ابھی آتی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ جیسے آدمی کی بحث۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی یہ ہے